بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کب کب اور کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے اسے قرض دیا تو قرض ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب وہ قرض لینے اپنے دوست کے پاس واپس گیا تو اس نے اسے بولا کہ مجھے اپنے پیسے واپس دو۔ تو اس نے اسے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے بولا کہ میرا بزنس اب ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم ابھی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ تو اس نے اسے ایک اور ٹائم دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے کہ اتنے دنوں کے بعد میں پیسے واپس دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد اس کی دوست نے کہا کہ اب تو واپس کر دو مجھے پیسے۔ اس نے بولا کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو پھر وہ ٹائم نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا۔ قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں نے تو پیسے دینے ہیں۔ تو قاضی نے بولا کہ آپ پھر اس کو پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ شخص آگے سے بولتا ہے، اس نے بولا کہ ہاں میں نے قرض تو لیے ہے لیکن اب میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، میرے پاس تو پیسے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی نے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ تو قاضی کہنے لگا کہ کب دو گے پیسے اس کو واپس، اور کیسے دو گے اس کو پیسے واپس؟ تو اس نے بولا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی آگے سے بولنے لگا کہ تمہارے پاس 30 دن ہے، یا تو 30 دن کے اندر اس کو پیسے واپس لوٹا دو یا پھر تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا، اور یہ واقعہ درود پاک کی فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس شخص نے حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا کہ اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں چلو درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے۔ only 3 days left، صرف 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں، صرف اور 27 دن گزر گئے، اور یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس آدمی کے 27 دن گزر گئے۔ جب 28ویں رات آئی، آنکھیں تو بند تھی مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی کہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس آواز سے تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آخر وہ پیغام کیا ہے؟ اسے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 28واں دن گزر گیا اور 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اس شخص کے تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کہ وزیر کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت زیادہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش، حشاش بشاش تھا کہ میرا تو کام ہو گیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو سوچا کہ ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، اور اگر میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرض دے دو تو ایسے تو وہ قرض نہیں دے گا، اور اس کو میں اگر کہوں گا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو، اور اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں اسے نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30 days یعنی کہ 30 دن مکمل طور پر گزر چکے تھے۔ آج 30واں دن کی رات آخری رات تھی، اور صبح وہ دن تھا جب اس نے عدالت میں پیش ہونا تھا، اور اب اس رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ مگر وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر میں اس شخص کے پاس چلا تو جاؤں گا، مگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ صبح تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ صبح جب وہ اٹھا تو اسے ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وہ وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا بھی ہو سکتی ہے، جیل ہو سکتی ہے۔ جب وہ شخص وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے وزیر سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وزیر نے بولا کہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو وزیر کہتا ہے اچھا،
کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو وہ شخص عاشق رسول تھا، تو اس نے بولا کہ بتاؤ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج آخری دن ہے، میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے کہوں کہ میرا قرض ادا کر دیں۔ تو علی بن عیسیٰ آگے سے کہتا ہے کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا، کہ کیا کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو عاشق رسول آگے سے کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل دے کر بھیجا ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، مجھے ایک پروف بھی دیا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب تک 5000 عدد درود پاک پورا نہیں ہوتا تب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وزیر جیسے کہ جھوم اٹھا، اور وہ ایسا عاشق رسول تھا جو روزانہ 5000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہو تو اس کی تو عید ہو گئی۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ وزیر کہتا ہے کہ میرے آقا نے میرا درود پاک قبول کر لیا، کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اور اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اور وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار اس شخص کے ہاتھ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، اس نے کہا کہ یہ 3000 دینار تو میرے آقا کا حکم تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دوبارہ دوسرے 3000 دیتا ہے کہ یہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور اتنی اچھی مبارک خبر مجھے سنائی، تو یہ اس کا نذرانہ ہے۔ ایسا کیجئے کہ یہ 3000 اور بھی رکھ لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات بھی چل رہی ہو کہ مجھے کل جا کر واپس کیا پتا جا کر گرفتاری بھی دینی ہو اور جیل میں جانا ہو، مگر اب 9000 دینار اس کے ہاتھ میں ہے، اور عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گھومتا ہوا، تو اب وہ عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر کہ آج اس نے آنا ہے، اور آج اس نے پھر یہی آ کر عدالت میں کہنا ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں اور بس مجھے گرفتار کر لو۔ اگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے، پہلے تو قاضی کہتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں غریب ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ تو اس عاشق رسول نے اپنے زبان حال سے یہ کیسے کہا ہوگا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد اس عاشق رسول نے وہ پورا واقعہ اس بھری عدالت میں سنا دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ سوچئے کہ پہلے زمانے میں کیسے عاشق رسول ہوا کرتے تھے اور ان کے ایمان کس قدر مضبوط ہوتے تھے، اور وہ قاضی بھی کیسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور وہ قاضی اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور بڑے دربار میں، بھری عدالت میں اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہوتے ہیں۔ تو وہ 3000 دینار بھی اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس شخص نے اس پر کیس کیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، وہ شخص بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رکیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک کام کیجئے، کاغذ اور پین منگوائیے، میں اس عاشق رسول کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! تو اچھا، اب اس عاشق رسول کو وہ 3000 دینار اس نے واپس کر دیے جو جج صاحب نے اسے دیے تھے، تو واپس اسے اس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ آپ واپس اسے دے دیجئے۔ تو وہ اسے واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ اپنے 3000 دینار رکھ لیجئے کیونکہ میرا تو قرض ہی معاف ہو گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں نے آپ کے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ تو جج صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جو پیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالے ہیں، وہ پیسے اب مجھے واپس نہیں چاہیے۔
تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ پیسے بھی تم اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بہن بھائیوں، وہ عاشق رسول جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اب وہ شخص 12,000 دینار واپس لے کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ جو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پاک پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو تو درود پاک پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پاک پڑھو۔ آج کل ہم بہت زیادہ پرابلمس میں ہوتے ہیں، کوئی میرا بہن بھائی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کس مشکل میں ہے، کوئی کسی اور مشکل میں ہے، کوئی قرض میں ڈوب گیا ہو، کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو۔ خدا کی قسم درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور صادق دل کے ساتھ اس وظائف کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ سچی بات کہتی ہوں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدا را درود پاک کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے۔ تو آپ بلیو کیجئے، جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پرابلم دور ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ کی صحت اچھی ہوتی جائے گی، اور آپ کے قرضے اترنے شروع ہو جائیں گے، اور روزگار میں آپ کو برکت اور کامیابی عطا ہوگی، اور آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا،